الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانوروں کے بارے میں دلچسپ سوال جواب۔ یہ رسالہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات پر مشتمل ہے۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ جانوروں کے بارے میں دلچسپ سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے جانوروں پر رحم کرنے والا دل عطا فرما اور اسے بے حساب بخش دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ کسی بزرگ نے ایک شخص کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ بولا میں ایک محدث صاحب یعنی حدیث شریف کا علم جاننے والے کے یہاں حدیث پاک لکھا کرتا تھا۔ انہوں نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا تو میں نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا، نیز حاضرین نے سنا تو انہوں نے بھی درود پاک پڑھا، تو اللہ پاک نے اس کی برکت سے ہم سب کو بخش دیا ہے۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کاہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شیخ عثمان حیری اور زخمی گدھا۔ حکایت۔ حضرت سیدنا شیخ عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ ایک کھاتے پیتے اور مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنی ریشمی چادر اوڑھ کر مدرسے جا رہے تھے۔ حالانکہ ریشمی چادر مرد استعمال نہیں کر سکتا، لیکن یہ آپ کی توبہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ راستے میں آپ کو ایک گدھا نظر آیا جس کی پیٹھ زخمی تھی اور کوے اس زخم پر چونچے مار رہے تھے۔ آپ کو بڑا رحم آیا اور آپ نے اپنی ریشمی چادر اتار کر گدھے کی پیٹھ کے زخمی حصے پر بچھا دی۔ یوں گدھے کو کووں سے نجات مل گئی۔ اس گدھے نے ان کی طرف دیکھا اور غالباً دعا دی، اگرچہ وہ دعا سننے میں نہیں آئی، لیکن اس سے حضرت شیخ عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ کی تقدیر بدل گئی اور آپ بہت بڑے بزرگ بن کر اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہونے لگے۔ جانوروں کی مدد کرنے پر اجر۔ سوال، کیا جانور کی مدد کرنے پر اجر ملتا ہے؟ جواب، جی ہاں۔ حدیث پاک میں تذکرہ ہے کہ ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا۔ وہ کنویں کے پاس سے گزرا، اس نے دیکھا کہ ایک کتا گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس کی باہر نکلی ہوئی زبان دیکھ کر اس شخص کو اندازہ ہوا کہ یہ کتا بہت پیاسا ہے۔ اس نے اپنا موزہ اتارا، موزے میں پانی بھر کر پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ کریم کو اس کی یہ نیکی پسند آ گئی اور اس کی بخشش ہو گئی۔ جانوروں پر رحم کرنا اور ان کی مدد کرنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ بعض بچے بلی کو چھت سے گرا دیتے ہیں، مارتے ہیں اور دم سے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ انہیں سمجھانا چاہیے، کیونکہ وہ ناسمجھی میں ایسا کرتے ہیں۔ جانور چاہے بلی ہو یا کتا ہو، اللہ پاک کی مخلوق ہے اور اسے بلا وجہ ایذا نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ گناہ ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مظلوم جانور اور مظلوم کافر کی بد دعا بھی مقبول ہے۔ اسلام نے ظلم کا رد کیا ہے۔ اسلام میں ظلم ہے ہی نہیں۔ ہمیں پیار محبت دینی ہے اور ظلم سے بچنا ہے۔ جانوروں پر رحم کھاتے ہوئے انہیں کھلانا پلانا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ ہر تر جگر والی جان میں اجر ہے۔ ہم جانور کے ساتھ احسان و بھلائی کریں گے تو ثواب ملے گا۔
کیا بکریاں پالنا سنت ہے؟ سوال: کیا بکریاں پالنا سنت ہے؟ جواب: جی ہاں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بکریاں حاضر رہتی تھیں، بلکہ مخصوص دودھ پلانے والی بکریاں بھی تھیں۔ روایت میں ہے کہ گھر میں بکری کا ہونا محتاجی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، یعنی گھر میں بکری رکھنا اتنا مفید ہے۔ گھر سے مراد بیڈ روم یعنی سونے کا کمرہ تو ہو نہیں سکتا، اس سے مراد گھر کی وہ مناسب جگہ ہے جہاں بکری رکھی جا سکتی ہو۔ جانور بیچ کر میلاد کا لنگر کرنا کیسا؟ سوال: اگر کسی نے میلاد کے لنگر کے لیے جانور پالا ہو تو کیا وہ اس جانور کو بیچ کر آدھی رقم اس سال اور بقیہ آدھی رقم اگلے سال میلاد کے لنگر میں خرچ کر سکتا ہے؟ جواب: اگر اسی سال جانور قربان کرنے کی نیت تھی تو اسی سال کر لینا چاہیے، لیکن چونکہ ایسا کرنا اس پر واجب نہیں ہوا تھا، اس لیے اگر جانور بیچ کر آدھی رقم سے بھی میلاد کا لنگر کرتا ہے تب بھی صحیح ہے۔ اگر بالفرض ارادہ بدل دے اور لنگر ہی نہ کرے تب بھی گناہگار نہیں ہے، لیکن جب نیت کی ہے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ کیا بھولنا بھی اللہ کی نعمت ہے؟ سوال: بھول اللہ کی نعمت ہے، ایسا کہنا کیسا؟ جواب: بہت سی صورتیں ایسی ہیں جن میں بھول جانا نعمت ہے، جیسے کسی نے ہمارے ساتھ بدسلوکی کی اور ہم بھول گئے تو یہ نعمت ہوئی، کیونکہ اگر بدسلوکی یاد رہ جاتی تو اس سے خار کھاتے رہتے، اس کی برائیاں کرتے رہتے اور اس سے انتقام لینے کی ٹوہ میں رہتے کہ جب موقع ملے گا نہیں چھوڑوں گا۔ بعض اوقات بچوں کو ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہوئے نہ جانے کیا کیا بول دیتے ہیں اور بچے بھول جاتے ہیں۔ یہ بھولنا بھی نعمت ہے، ورنہ اگر بچہ نہ بھولے اور وہ بھی خار بازی کرے تو ماں باپ کو پورا کر دے۔ جانور کا حافظہ بھی بہت کمزور ہوتا ہے۔ جب بکرا بندھا ہوا تھا تو بکرے کو ڈنڈا مارا تھا، اگر وہ یاد رکھے اور بھولے نہیں تو جب یہ کھلے گا اور ڈنڈے کا بدلہ سینگ سے لے گا تو کیسا لگے گا؟ ایسی اور بھی صورتیں ہیں جن میں بندہ بھول جاتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول کر درخت سے کھا گئے، لہذا ان کی اولاد بھولنے لگی۔ اس حدیث مبارک کی شرح میراث المناجیح میں کچھ اس طرح ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے درخت کی تعین میں اجتہادی خطا ہوئی اور وہ سمجھے کہ رب نے خاص اس درخت کے پھل سے منع فرمایا ہے اور میں دوسرے درخت سے پھل کھا رہا ہوں، حالانکہ ممانعت جنس سے درخت سے تھی، یا وہ سمجھے کہ مجھے کھانے سے منع نہیں کیا گیا بلکہ قریب جانے سے منع کیا ہے۔ وہی خطا اور نسیان آج تک انسانوں میں چلی آ رہی ہے۔ کیا حرام جانور کا نام لینے سے 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی؟ سوال: کیا حرام جانور کا نام لینے سے 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی؟ جواب: حرام جانور تو کتا اور بلی بھی ہیں، لیکن ایک مخصوص جانور ہے جس کے متعلق لوگوں میں افواہ پھیلی ہوئی ہے اور شاید اسی وجہ سے سائل نے بھی اس حرام جانور کا نام نہیں لیا، حالانکہ اس جانور کا نام قرآن کریم میں بھی آیا ہے اور وہ حرام جانور خنزیر ہے۔ اس موقع پر مفتی حسان صاحب نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی: انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ ترجمہ کنز الایمان: اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، عوام میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ خنزیر کا لفظ کہنے سے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی گناہ ملتا ہے۔ پنجروں میں طوطے پالنا کیسا؟ سوال: پرندوں کو نفلی صدقے کی نیت سے دانہ وغیرہ ڈالا جائے تو کیا نفلی صدقے کا ثواب ملے گا؟
نیز اگر کسی نے پنجرے میں شوقیہ طوطے پالے ہوں لیکن ان کا خیال رکھتا ہو تو کیا اسے طوطے قید رکھنے کا گناہ ملے گا؟ جواب: پرندوں کو دانہ کھلانا ثواب کا کام ہے۔ اگر کسی نے طوطوں کو قید رکھا ہے لیکن ان کو بار بار دانہ پانی دیتا ہے اور کوئی تکلیف نہیں دیتا تو یہ بند رکھنا جائز ہے، لیکن اس میں بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی مجھے بند کر دے تو کیسا لگے گا۔ ہمیں تو چھوٹا موٹا مکان کافی ہوتا ہے، لیکن پرندوں کے لیے بہت بڑی فضا چاہیے۔ جیسے چھوٹی مچھلیاں شو پیس کے طور پر لوگ رکھتے ہیں تو مجھے بڑا رحم آتا ہے، کیونکہ پانی کانچ کے شو پیس میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات تیرتے ہوئے مچھلیاں ٹکراتی ہوں اور زخمی ہو جاتی ہوں، یہ سمجھتی ہوں گی کہ راستہ ہے اور ٹکرا جاتی ہوں گی۔ میں ناجائز نہیں کہہ رہا، لیکن سمجھ یہی آتا ہے کہ ایسے شوق نہ پالے جائیں جن سے کسی جانور کو ہماری وجہ سے پریشانی کا سامنا ہو۔ بعض اوقات لوگ بڑا اچھا کام کرتے ہیں کہ چڑیا وغیرہ خرید کر آزاد کرتے ہیں، یہ اچھا کام ہے۔ گائے کا بچہ پیدا ہوتے ہی بیچ دینا کیسا؟ سوال: میرا فارمنگ کا چھوٹا سا کام ہے۔ جب گائے بچہ دیتی ہے تو کئی فارمر حضرات اسے سیل کر دیتے ہیں، حالانکہ ابھی اس بچے نے اپنی ماں کا پہلا دودھ بھی نہیں پیا ہوتا۔ ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواب: عام طور پر چھوٹا بچہ جو نر ہو وہ سیل اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر نہ دودھ دے گا اور نہ ہی بچے دے گا، یہ بیچنا جائز ہے۔ البتہ بعض لوگ ایسے جانور پر رحم کھاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ایسے جانور کے بیچنے سے تھوڑی بہت تنفیر کی صورت بنتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کی بھی ایک تعداد ہے جو اسی طرح کے جانور کا گوشت کھانا پسند کرتی ہے، کیونکہ اس کا گوشت حلوان یعنی نرم اور بالکل ملائم ہوتا ہے۔ مجرمانہ ذہن کے بعض ہوٹل چلانے والے لوگ ایسے جانور کی چانپیں بنا کر بکرے کی جگہ اسے چلا دیتے ہیں، کیونکہ چانپ جب بھون لی جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ بکرے کی ہے یا چھوٹے بچے کی ہے۔ یہ تو سراسر دھوکہ ہے۔ قربانی میں اگر جانور کے پیٹ سے بچہ زندہ نکل آئے تو اسے بھی ذبح کیا جائے گا، اور اگر مردہ نکلے تو پھینک دیا جائے گا۔ جس جانور سے مردہ بچہ نکلا اس کا گوشت پاک ہوگا اور کھانا بھی جائز ہوگا۔ جان کا صدقہ کس چیز سے دیا جائے؟ سوال: صدقہ کس طرح کیا جائے جس سے بیماری دور ہو جائے؟ جواب: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جان کا صدقہ جانور جیسے بکرا یا مرغی وغیرہ ذبح کر کے دینا بہتر ہے۔ چنانچہ فتاوی رضویہ میں ہے، شیرنی یعنی میٹھی چیز یا کھانا فقراء کو کھلائیں تو صدقہ ہے، اور اقارب کو یعنی رشتہ داروں کو کھلائیں تو صلہ رحم یعنی رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ ہے، اور احباب کو یعنی دوستوں کو کھلائیں تو ضیافت یعنی دعوت ہے۔ اور یہ تینوں باتیں یعنی صدقہ، صلہ رحم اور ضیافت موجب نزول رحمت یعنی رحمت نازل ہونے، و دفع بلا و مصیبت یعنی بلائیں اور مصیبتیں دور ہونے کا سبب ہے۔ مزید فرماتے ہیں، یہی حال بکری ذبح کر کے کھلانے کا ہے، مگر تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ جان کا صدقہ دینا زیادہ نفع رکھتا ہے، یعنی بکری ذبح کر کے کھلائیں تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور بلائیں تیزی سے جاتی ہیں۔ البتہ یہ ضروری نہیں کہ خود مریض ذبح کرے، بلکہ جسے جانور دیا اس سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ جانور کو ذبح کر دے۔ جانوروں پر ظلم کرنا قیامت کے دن سخت آزمائش کا باعث بن سکتا ہے۔ سوال: بعض لوگ جانوروں پر بے انتہا ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیجئے۔ جواب: جی ہاں، بعض لوگ جانوروں پر بے جا سختی کرتے، ان کو مارتے اور جھاڑتے رہتے ہیں، جیسے گھوڑا گاڑی یا گدھا گاڑی چلانے والے ان مظلوم جانوروں کو بلا وجہ چابک مارتے رہتے ہیں، اور بیچارے گدھے
پر تو بہت ظلم کرتے ہیں، اس کی ران کے قریب والے حصے کو زخمی کر دیتے ہیں اور ٹین کے ڈبے کا منہ چپٹا کر کے اس کی نوک گدھے کے زخم پر لگاتے ہیں، کبھی زور سے مارتے ہیں اور وہ بیچارہ تکلیف اور اذیت کی وجہ سے اچھلتا اور بھاگتا ہے۔ اسی طرح گدھا گاڑیوں کی ریس کے موقع پر بھی بہت ظلم کیا جاتا ہے۔ نیز میں نے جوڑیا بازار میں دیکھا ہے، گدھا گاڑی پر اتنا بوجھ لاد دیتے ہیں کہ بیچارہ گدھا اوپر ہو کر لٹک جاتا ہے۔ اگر یہ منظر کوئی نرم دل والا آدمی دیکھ لے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ ایک مرتبہ قاری مصلح الدین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے بیان میں فرما رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ ایک گدھا گاڑی میں بہت سارا مال لدا ہوا تھا، جس کی وجہ سے بیچارہ گدھا اوپر لٹک گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ قاری صاحب رحمت اللہ علیہ بہت نرم دل آدمی تھے، اور ایسے لوگ جب اس طرح کے مناظر دیکھتے ہیں تو غم سے رو پڑتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے ان سفاکوں پر جو لمحہ لمحہ ان بے زبانوں بیچارے جانوروں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، انہیں بالکل بھی رحم نہیں آتا۔ یہ لوگ یاد رکھیں، قیامت کا دن ہوگا اور یہ جانور ہوں گے جو آپ کے کیے گئے ظلم کا بدلہ لیں گے۔ یہ قیامت کے دن بہت مہنگا پڑے گا۔ عافیت اسی میں ہے کہ آئندہ کسی بھی جانور پر ظلم کرنے سے خود کو بچا کر رکھیں، چاہے گدھا ہو، گھوڑا ہو، انسان ہو یا چھوٹی سی چونٹی ہو، کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا، اور اب تک جو کیا ہے اس سے توبہ کر لیجئے۔ اگر آپ کا گدھا یا گھوڑا اپنی گاڑی تیز نہیں چلا پا رہا تو اس کو مارنے کے بجائے قیامت کے اس منظر کو پیش نظر رکھیے کہ قیامت والے دن پل صراط پر چلنا ہوگا، جس پر قدم رکھنا بھی دشوار ہوگا، لیکن پھر بھی بندے کو مجبوراً قدم رکھنا ہی پڑے گا۔ لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ اس دن آپ کو پل صراط لازمی عبور کرنا ہوگا۔ اس دن آپ کس قدر بے بس ہوں گے۔ جب یہ تصور آپ کے پیش نظر ہوگا تو امید ہے آپ اپنی سواری کی مجبوری یا کمزوری کو سمجھ لیں گے۔ یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ یاد رکھیے، ظلم قیامت والے دن کا اندھیرا ہے۔ قیامت والے دن مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان۔ قیامت والے دن مظلوم ظالم سے اپنے ظلم کا بدلہ ضرور لے گا۔ قیامت والے دن مظلوم کامیاب ہوگا اور ظالم ناکام ہو جائے گا۔ قیامت والے دن پھوں پھاں، اسلحے کی طاقت، باڈی بلڈنگ، مارشل آرٹ یا بڑے بڑے تعلقات کسی کو بھی کام نہیں آئیں گے۔ سمجھدار وہی ہے جو اپنے کیے پر نادم ہو، اور جن جن لوگوں کا دل دکھایا ہے یا کسی بھی طرح تنگ کیا ہے ان سے معافی مانگ کر راضی کر لے، ورنہ آخرت کا یہ معاملہ بڑا مہنگا پڑ جائے گا۔ یعنی اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، چاہے حج کیا ہو، نمازیں پڑھی ہوں، خیرات کی ہو، یہ سب مظلوم لے جائیں گے۔ اور اگر نیکیاں نہ ہوئیں یا بانٹ بانٹ کر ختم ہو گئیں اور اب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تو مظلوموں کے گناہ اپنے سر لینا پڑیں گے۔ یعنی بالفرض ظالم نے دنیا میں نیکیاں کی بھی ہوں گی تو یہ قیامت والے دن ہاتھ خالی کیے ہوگا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ خود کو ظلم کرنے سے محفوظ رکھیے کہ یہ بہت بڑی بلا ہے، حتیٰ کہ اس کی وجہ سے ایمان ضائع ہو جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ چنانچہ الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحہ نمبر 138 پر ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
کہ برے خاتمے کا سب سے بڑا سبب ظلم ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ظلم سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کبوتر اور بلی کی دوستی۔ سوال، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلی سوئی ہوئی ہے اور کبوتر اس کو تنگ کر رہا ہے، کیا جانور بھی دوسرے جانور کو تنگ کرتے ہیں؟ جواب، اس ویڈیو میں بلی کبوتر کو نرمی سے پکڑ رہی ہے اور اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا رہی، اس کو اپنے پنجوں سے دبوچا بھی ہے تو اتنے آرام سے کہ کبوتر کو کوئی ناخن نہ لگے اور کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اس کے لیے بلی نے اپنی انگلیاں موڑ لی ہیں اور کبوتر کو بھی معلوم ہے کہ یہ ہے تو مجھ سے کافی زیادہ طاقتور مگر حوصلے والی ہے، اسی لیے کبوتر بہت آرام سے اس کے پاس ہے۔ اس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا، مثلاً کسی بھی سوتے ہوئے کو تنگ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس سے پریشان ہوتا ہے۔ اگر کوئی سوتے ہوئے کو تنگ کرے تو سونے والا طاقتور ہونے کے باوجود درگزر سے کام لے۔ یہ بھی درس ملا کہ اگر ہم کو کوئی تنگ کرے یا گالی دے، جھاڑ جھپٹ کرے اور ہم بھی اس کو اسی طرح جھاڑ کر بھگائیں تو ہم اس جانور سے بھی برے ہوئے۔ انسانوں کو سمجھنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، درگزر کرنا چاہیے۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ سوال، ہم نے سنا ہے کہ اگر کوئی سینگ والی بکری کسی بے سینگ والی بکری کو مارے گی تو قیامت کے دن اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، تو اگر کوئی جانور کسی دوسرے جانور کے ساتھ بھلائی کرتا ہے جیسا کہ اس ویڈیو میں دکھایا گیا تو کیا اس کا کوئی اجر دیا جائے گا؟ جواب، بکری تو بکری ہے، اگر کوئی چونٹی بھی کسی دوسری چونٹی پر ظلم کرے گی تو اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ البتہ اگر کوئی جانور دوسرے جانور کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملنے کے بارے میں کوئی روایت پڑھنا مجھے یاد نہیں ہے۔ جو ویڈیو دکھائی گئی ہے وہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ ایک بطخ اپنے منہ کے ذریعے مچھلیوں کو دانہ کھلا رہی ہے، حالانکہ بطخ مچھلیوں کو کھاتی ہے اور پانی پر تیرتی بھی ہے۔ اس سے ہم انسانوں کو یہ درس ملتا ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کے منہ سے نوالا چھین رہے ہیں، چوری ڈکیتی اور قتل و غارت گری کر رہے ہیں، جبکہ ایک بے زبان جانور دوسرے جانور پر اتنی شفقت کر رہا ہے کہ اپنے منہ سے اس کے منہ میں دانے ڈال رہا ہے۔ اس اعتبار سے انسان ایک جانور سے بھی گیا گزرا ہو گیا۔ ہمیں اللہ پاک کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہمیں خیر خواہی یعنی دوسرے کی بھلائی چاہنے کا درس دیا گیا ہے۔ الدین النصیحہ یعنی دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دوسروں کا خیال رکھیے۔ سوال، حضور یہ دیکھیے ایک مرغی کا دھیان کر رہا ہے لیکن انسان دوسرے انسان کا خیال نہیں کرتا، لوگ مر رہے ہیں، ذرا لوگوں کو سمجھائیے۔ ایک منظر دکھایا گیا جس میں ایک مرغا بارش کے دوران مرغی کے اوپر اپنا پر پھیلا کر اسے بارش سے بچانے کی اپنی سی کوشش کر رہا تھا اور یہ سوال کیا گیا۔ جواب، کیا بات ہے، یہ واقعی انوکھا منظر ہے۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب جانور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں تو ہم انسانوں کو تو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ ہمدردی کرنی چاہیے، لیکن افسوس انسانوں کی ایک تعداد ایسا نہیں کرتی، خود محفوظ ہیں تو بس سب ٹھیک ہے۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کی بازار میں دکان تھی، ایک دفعہ اس بازار میں آگ لگ گئی، پورا بازار جل گیا، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کی دکان بچ گئی۔ جب آپ کو اس بات کی خبر دی گئی تو بے ساختہ آپ کے منہ سے نکلا الحمدللہ، مگر فوراً ہی اپنے نفس کو ملامت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فقط اپنا مال بچ جانے پر میں نے کیسے الحمدللہ کہہ دیا۔
لہذا آپ نے تجارت کو خیر باد کہہ دیا اور الحمدللہ کہنے پر توبہ و معافی کی خاطر عمر بھر کے لیے دکان چھوڑ دی۔ کیا شان ہے ہمارے بزرگوں کی! یہ تھا ان کا ذہن کہ خود نقصان سے بچ کر خوش نہیں ہونا بلکہ دوسروں کے نقصان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ سیلاب آیا ہوا ہے، دوسروں کا مال ڈوب رہا ہے اور ہم اپنے سامان کے ساتھ بچ کر نکل جائیں، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اگر کوئی وائرس آیا ہوا ہے اور میں اس وائرس سے بچ گیا ہوں تو مجھے اس وائرس کے شکار لوگوں سے ہمدردی اور خیر خواہی کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے کی غم خواری نہیں کر رہا۔ الحمدللہ ایک تعداد ہے جو غم خواری کر رہی ہے۔ اللہ کریم ہم کو بھی غم خواری کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ کھال پھلا لینے والی مچھلی کھانا کیسا؟ سوال: جو مچھلی اپنی کھال پھلا لیتی ہے کیا اسے کھانا حلال ہے؟ مچھلی کی ویڈیو دکھا کر سوال کیا گیا جس میں ایک آدمی مچھلی پکڑ کر اس کو کھجا رہا ہے جس سے مچھلی کی کھال پھولتی جا رہی ہے۔ جواب: یہ مچھلی ہی ہے اور جب مچھلی ہے تو اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ ہو سکتا ہے جب اس پر کوئی دشمن حملہ آور ہوتا ہو تو یہ اس طرح پھول کر خود کو بچاتی ہو تاکہ وہ اس کو اپنے منہ میں نہ لے سکے۔ اس ویڈیو میں ایک شخص اس کو ہاتھ سے رگڑ رہا ہے جس سے شاید مچھلی پر گھبراہٹ طاری ہو رہی ہے اور اس نے خود کو پھلا لیا ہے۔ اگر واقعی مچھلی کو گھبراہٹ ہو رہی ہے اور وہ تکلیف محسوس کر رہی ہے تو ایسا کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ شخص توبہ کرے۔ یاد رکھیے کسی بھی جانور بلکہ کسی کیڑے کو بھی بلا وجہ تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ چھوٹے بچے کیڑے مکوڑوں کو کچل رہے ہوتے ہیں یا بلی کو اس کی پونچھ سے اٹھاتے ہیں اور گھما کر پھینک دیتے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بڑوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ایسا نہ کرنے دیں۔ جو جانور ایذا نہیں دیتے انہیں بلا وجہ نہیں مارنا چاہیے، اور جو جانور ایذا دیتے ہیں انہیں مارنے کی اجازت ہے، جیسے مچھر وغیرہ۔ البتہ انہیں بھی ماریں تو آسان سے آسان موت ماریں تاکہ کم سے کم تکلیف ہو۔ کچل کر یا تھوڑی تھوڑی تکلیف دے کر مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت امام ابن حجر ہیتمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان نے ناحق کسی چوپائے کو مارا یا اسے بھوکا پیاسا رکھا یا اس سے طاقت سے زیادہ کام لیا تو قیامت کے دن اس سے اسی کی مثل بدلہ لیا جائے گا جو اس نے جانور پر ظلم کیا یا اسے بھوکا رکھا۔ اس پر درج ذیل حدیث پاک دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں ایک عورت کو اس حال میں دیکھا کہ وہ لٹکی ہوئی ہے اور ایک بلی اس کے چہرے اور سینے کو نوچ رہی ہے اور اسے ویسے ہی عذاب دے رہی ہے جیسے اس عورت نے دنیا میں قید کر کے اور بھوکا رکھ کر اسے تکلیف دی تھی۔ اس روایت کا حکم تمام جانوروں کے حق میں عام ہے اور بار شریعت جلد 3 صفحہ 660 پر ہے، جانور پر ظلم کرنا ذمی کافر پر، اب دنیا میں سب کافر حربی ہیں، ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے، اور ذمی پر ظلم کرنا مسلم پر ظلم کرنے سے بھی برا ہے، کیونکہ جانور کا کوئی معین و مددگار اللہ پاک کے سوا نہیں۔ اس غریب کو اس ظلم سے کون بچائے؟ جانوروں کی آپس میں دوستیاں۔ سوال: اگر جانور پر ظلم کرے تو بروز قیامت اس سے ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ بھینس کے اوپر عام طور پر سواری نہیں کی جاتی، جیسا کہ ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے کہ بکری بھینس کے اوپر چڑھ کر پتے کھا رہی ہے، تو کیا بکری کا اس طرح بھینس کے اوپر چڑھنا ظلم ہے اور اس کا بدلہ لیا جائے گا؟ جواب: اس ویڈیو میں بھینس جس طرح سر جھکائے اور کمر سیدھی کیے کھڑی ہے، اسے دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ بھینس نے بکری کے ساتھ
تعاون کیا ہے کہ میری کمر پر چڑھ کر درخت سے پتے کھا لو۔ اگر اس پر ظلم ہو رہا ہوتا تو یہ اچھل کود کرتی، اور بکری کا بھینس سے کیا مقابلہ ہوگا، وہ تو بہت جاندار ہوتی ہے۔ بعض اوقات جانوروں کی آپس میں دوستیاں ہو جاتی ہیں جس کی ہمیں سمجھ نہیں پڑتی، اور وہ یوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک کا ذکر کرنے والا جانور۔ سوال: سنا ہے مینڈک کے ذریعے فرعونیوں کو عذاب دیا گیا تھا، تو کیا اس سے پہلے مینڈک روئے زمین پر موجود نہیں تھے؟ جواب: جب فرعونیوں کو عذاب دیا گیا تھا تو مینڈک ہی مینڈک ہو گئے تھے، حتیٰ کہ کھانے پینے اور بیٹھنے کی جگہوں پر بھی مینڈک آ جاتے تھے، جس کی وجہ سے یہ لوگ تنگ آ گئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مینڈکوں کو قتل مت کرو، کیونکہ جب یہ اس آگ کے پاس سے گزرے جس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، تو انہوں نے اپنے منہ میں پانی بھر کر اس پر چھڑکا تھا۔ مینڈک کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ کثرت سے ذکر کرتا ہے، اس کو مت مارو۔ بارش کا پانی جمع ہوتا ہے تو مینڈک خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے ایک کہاوت بھی ہے، برساتی مینڈک۔ یاد رہے، مینڈک کھانا حرام ہے۔ کتوں کی لڑائی کروانا کیسا؟ سوال: کتوں کی لڑائی کروانا کیسا ہے؟ جواب: کتے لڑانا ناجائز ہے۔ جو لوگ کتے لڑاتے ہیں وہ اس سے توبہ کریں۔ یا رسول اللہ، آپ پر جان قربان کے 22 حروف کی نسبت سے قربانی کی کھالیں جمع کرنے والے کے لیے 22 نیتیں اور احتیاطیں۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نمبر 2، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ 2 مدنی پھول۔ نمبر 1، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نمبر 1، رضا الہی کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ نمبر 2، ہر حال میں شریعت و سنت کا دامن تھامے رہوں گا۔ نمبر 3، قربانی کی کھالوں کے لیے بھاگ دوڑ کے ذریعے دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کروں گا۔ نمبر 4، کوئی لاکھ بدسلوکی کرے مگر اظہار غصہ۔ اور نمبر 5، بد اخلاقی سے پرہیز کر کے دعوت اسلامی کی ناموس و عزت کی حفاظت کروں گا۔ نمبر 6، قربانی کی کھالوں کے سبب لاکھ مصروفیت ہوئی، بلا عذر شرعی کسی بھی نماز کی جماعت تو کیا تکبیر اولیٰ بھی ترک نہیں کروں گا۔ نمبر 7، پاک لباس مع امامہ شریف اور تہبند شاپر وغیرہ میں ڈال کر نمازوں کے لیے ساتھ رکھوں گا۔ حسب ضرورت بستے وغیرہ پر بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کی خاص تاکید ہے کیونکہ ذبح کے وقت نکلا ہوا خون نجاست غلیظہ اور پیشاب کی طرح ناپاک ہے، اور کھالیں جمع کرنے والے کا اپنے کپڑے پاک رکھنا انتہائی دشوار ہے۔ بحر شریعت جلد اول صفحہ 389 پر ہے۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن میں 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ بے پاک کیے نماز پڑھ لی تو ہوگی ہی نہیں، اور قصدن پڑھی تو گناہ بھی ہوا، اور اگر بنیت استخفاف یعنی اس حکم شریعت کو ہلکا جان کر ہے تو کفر ہوا، اور اگر درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے کہ بے پاک کیے نماز پڑھی تو مکروہ تحریمی ہوئی، یعنی ایسی نماز کا اعادہ واجب ہوا، اور قصدن پڑھی تو گناہ گار بھی ہوا، اور اگر درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے کہ بے پاک کیے نماز ہو گئی مگر خلاف سنت ہوئی، اور اس کا اعادہ بہتر ہے۔ نمبر 8، مسجد، گھر، مکتب اور مدرسے وغیرہ کی دریوں، چٹائیوں، کارپیٹ اور دیگر چیزیں خون آلود ہونے سے بچاؤں گا۔ وضو خانے کے گیلے فرش یا پائیدان وغیرہ پر بھی خون آلود پاؤں سمیت جانے سے بچنے اور وضو کرتے ہوئے خوب احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ نجاست کی آلودگی اور ناپاک پانی کے چھینٹوں سے اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ناپاک کر ڈالنے کا احتمال رہے گا۔ نمبر 9، خون آلود بدبودار کپڑوں سمیت مسجد میں نہیں جاؤں گا۔ بدبو نہ بھی آتی ہو تب بھی ناپاک بدن یا کپڑا یا چیز مسجد میں لے جانا منع ہے۔ زخم، پھوڑے کپڑے، امامے، چادر
بدن یا ہاتھ منہ وغیرہ سے بدبو آتی ہو تو تب بھی مسجد کے اندر داخل ہونا حرام ہے۔ فیضان سنت جلد اول صفحہ نیچے سے 1217 پر ہے، مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے، ولہذا مسجد میں مٹی کا تیل جلانا حرام، مسجد میں دیا سلائی یعنی ماچس کی تیلی سلگانا حرام، حتیٰ کہ حدیث میں ارشاد ہوا مسجد میں کچا گوشت لے جانا جائز نہیں، حالانکہ کچے گوشت کی بدبو بہت خفیف یعنی ہلکی ہے۔ نمبر 10، قلم، رسید بک، پیڈ، گلاس، چائے کے پیالے وغیرہ پاک چیزوں کو ناپاک خون نہیں لگنے دوں گا۔ فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 4 صفحہ 585 پر ہے، پاک چیز کو بلا اجازت شرعی ناپاک کرنا حرام ہے۔ 11، جو دوسرے ادارے کو کھال دینے کا وعدہ کر چکا ہوگا اس کو بد عہدی کا مشورہ نہیں دوں گا۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ اچھی نیتوں کے ساتھ آپ سارا ہی سال متوجہ رہیے اور خود ہی پہل کر کے کھال بک کروا کر رکھیے۔ 12، اپنی طے شدہ کھال اگر کسی سنی ادارے کا آدمی لینے نہیں پہنچا، یا 13 غلطی سے میرے پاس آ گئی تو بنیت ثواب ادھر دے آؤں گا۔ 14، جو کھال دے گا ہو سکا تو اس کو مکتبۃ المدینہ کا کوئی رسالہ یا پمفلٹ تحفتاً پیش کروں گا۔ 15، نیز اس کو شکریہ جزاک اللہ کہوں گا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یعنی جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے اللہ پاک کا بھی شکر ادا نہ کیا۔ 16، کھال دینے والے پر انفرادی کوشش کر کے اس کو سنتوں پر اجتماع، اور 17 مدنی قافلوں میں سفر وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ 18 بعد میں بھی اس سے رابطہ رکھ کر کھال دینے کے احسان کے بدلے میں اسے دینی ماحول میں لانے کی کوشش کروں گا۔ اگر 19 وہ مدنی ماحول میں ہوا تو اسے مدنی قافلے کا مسافر، یا 20 نیک اعمال کا عامل بناؤں گا، یا 21 کوئی نہ کوئی مزید کوشش کروں گا۔ ذمہ داران کو چاہیے کہ بعد میں وقت نکال کر کھال دینے والوں کا شکریہ ادا کرنے ضرور جائیں۔ نیز ان سب محسنین کو علاقائی سطح پر یا جس طرح مناسب ہو اکٹھا کر کے مختصراً نیکی کی دعوت اور لنگر رسائل وغیرہ تقسیم فرمائیں۔ رسائل کی دعوت اسلامی کے چندے سے نہیں، جداگانہ ترکیب کرنی ہوگی۔ 22 دور و نزدیک جہاں سے بھی کھال اٹھانے یا بستہ یا کوئی سا کام سنبھالنے کا ذمہ دار اسلامی بھائی حکم فرمائیں گے بلا رد و قد اطاعت کروں گا۔ یہ نیتیں بہت کم ہیں، علم نیت سے آشنا مزید بہت ساری نیتیں نکال سکتا ہے۔ ایک اہم شرعی مسئلہ، ہمیشہ قربانی کی کھالیں اور نفلی عطیات کلی اختیارات یعنی کسی بھی نیک اور جائز کام میں خرچ کر لیے جائیں، اس نیت سے عنایت فرمایا کریں، کیونکہ اگر مخصوص کر کے دیا، مثلا کہا کہ دعوت اسلامی کے مدرسے کے لیے ہے، تو اب مسجد یا کسی اور مد یعنی عنوان میں اس کا استعمال کرنا گناہ ہو جائے گا۔ لینے والے کو بھی چاہیے کہ اگر کسی مخصوص کام کے لیے بھی چندہ لے تو احتیاطاً کہہ دیا کرے کہ ہمارے یہاں مثلا دعوت اسلامی میں اور بھی دینی کام ہوتے ہیں، آپ ہمیں کلی اختیارات دے دیجئے تاکہ یہ رقم دعوت اسلامی جہاں مناسب سمجھے وہاں نیک اور جائز کام میں خرچ کرے۔ یاد رہے چندہ دینے والا ہاں کرے اور وہ چندے یا کھال وغیرہ کا اصل مالک ہو تو ہی اجازت مانی جائے گی، لہذا چندہ یا کھال پیش کرنے والے سے پوچھ لیا جائے کہ یہ کس کی طرف سے ہے۔ اگر کسی اور کا نام بتائے تو اب اس کا ہاں کرنا مفید نہ ہوگا، اصل مالک سے فون وغیرہ کے ذریعے رابطہ کرے۔ زکوٰۃ اور فطرہ دینے والے سے کلی اختیارات لینے کی حاجت نہیں، کیونکہ یہ شرعی ہیلے کے ذریعے استعمال کیے جاتے ہیں۔